یہ سب کچھ تو ہونا ہے، ہم کہاں ہوں گے مسئلہ ہمارا ہے۔ تو بے بس اور بے حس کا فرق، بے بس تو وہ ہے جو کر کچھ نہیں سکتا، بے حس وہ ہے کہ جو وہ کچھ کر سکتا ہو وہ بھی وہ نہ کرے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حیا اور پاک دامنی کو ہم اپنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فلاں قوم پہ حملہ کریں، فتح آپ کی ہوگی۔ اس قوم پہ جب حملہ کیا تو قوم میں ایک ایسا بندہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو جانتا تھا۔ اس نے کہا دیکھو تم اپنی عورتوں کو وہاں بے لباس ذرا تیار کر کے کھڑا کر دو، اگر کوئی مسلمان زنا میں مبتلا ہو گیا تو پھر تمہارا کام ہو گیا، پھر یہ مسلمانوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے اپنی عورتوں کو کھڑا کیا اور مسلمان میں سے ایک صرف زنا میں مبتلا ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ نبی کی موجودگی میں ہلاک ہو گئے طاعون سے، بیماری سے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کو پھر شریعت موسوی کے مطابق سزا دی گئی، پھر سب نے توبہ کی، پھر اللہ نے عزت دی، فتح پھر ہوئی۔ تو اگر پوری امت میں ایک بے حیا ہو تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اور جہاں ٹک ٹاک میں ہر گھر میں بے حیائی چل رہی ہو، مدد کیسے آئے گی؟ ہمارا کام سب سے پہلے حیا اور پاک دامنی کو اپنانا ہے، اپنے کردار کو بنانا ہے۔ وہ کیسے بنے گا؟ جب ہم علماء دیندار لوگوں کی مجالس میں آئیں گے، بیٹھیں گے۔ یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ تبلیغی مراکز، یہ دین کے جو قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، جب تک یہ آباد رہیں گے اور ہم جو لوگ ان سے اپنے رابطے کو بڑھائیں گے اور رکھیں گے، وہ اور ان کی نسلیں بچیں گی۔ یہ سادہ سی بات ہے، کسی کو سمجھ میں آ جائے تو اس کا نصیب۔ جنگ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم بڑے جید عالم ہیں، فرمانے لگے ایک مرتبہ میرے پاس ایک وکیل صاحب آئے اور مذاق اڑانے کے انداز میں نا ایک بات پوچھی انہوں نے، کہا امام مہدی جو آئیں گے حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، مالکی ہوں گے، گویا کہ تم تو آپس میں لڑتے ہوئے رہتے ہو، وہ کیا ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا بڑا عجیب، یاد رکھنے کے قابل۔ انہوں نے فرمایا وہ جو بھی ہوں گے مولوی۔ تم علماء سے نفرت کرتے ہو، علماء کے پاس اپنی اولادوں کو نہیں بھیجتے ہو، تو بتاؤ تو صحیح جب وہ آئیں گے تو ان کی تصدیق کیسے کریں گی تمہاری اولادیں؟ اور آج میڈیا کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے، ویڈیو گیمز کے ذریعے کتنی گیمیں ایسی ہمارے بچے کھیلتے ہیں، اور اس میں اسلامی شاعر کو، کہیں بیت اللہ کو، کہیں ایک گیم تھی اس کے بارے میں نے دیکھا، کوئی آئی تھی تفصیل کہ جو آخری جو ان کا دشمن ہے نا، وہ جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی شریف کا دروازہ تھا، جو سب سے بڑا اس میں جو ان کا آخری فائنل ٹارگٹ تھا۔ تو بہت ساری طریقوں سے ہمارے اوپر حملہ آور ہیں۔ تو ہمیں ایک ہی بات ہے، اللہ والوں کی صحبت، نیک مجالس اور علماء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، ورنہ منافقین میں کہیں شامل نہ ہو جائیں، انہی کا انکار نہ کر دیں، کیونکہ وہ بات تو وہی کریں گے جو نہ حضور نے کی ہے، ان کا حلیہ بھی وہی ہوگا جو حضور والا ہے، طریقہ بھی وہی ہوگا جو حضور والا ہے۔ یہ علماء کون ہیں؟ یہ حضور کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جو ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھے گا جتنا زیادہ، انشاءاللہ تعالی اتنا اس کا معاملہ آسان ہوگا۔ اب کس کی زندگی میں ہے، کس کی زندگی میں نہیں معلوم نہیں، ایک دعا ہم ضرور کرتے ہیں، یا اللہ اگر امام مہدی کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہے تو ان کی معیت میں شہادت عطا فرما۔ مرنا تو ہے ہی، کوئی رہا یہاں پہ، تو اگر ہماری زندگیوں میں ان کا ظہور ہے تو اللہ ان کی معیت میں شہادت عطا فرما، اور اگر ہماری زندگیوں میں ان کا ظہور نہیں تو ان سے محبت کرنے والوں میں لکھ دیں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ ان کی معیت میں شہادت عطا فرما، تو اس کے لیے پہلے سے ہمیں کچھ کم سے کم 5 وقت کا نمازی تو بننا پڑے گا، کوئی سچا مسلمان تو بننا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں پتہ لگے کہ امام مہدی آ گئے اور ہم اپنی زندگی کو ایسے چینج کر لیں، ایسے نہیں ہونا۔ اس کے لیے ہمیں آج ہی سے دیندار لوگوں سے دینی محنت پہ کرنی ہے، کم سے کم جو فرائض ہیں کم سے کم وہ تو کر لیں پورے۔ باقاعدہ آج اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ آج یہودیوں میں، عیسائیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو دنیا ختم ہونے کے بہت قریب آ گئی، اب زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے کہنے ہیں، کیونکہ 1000 سالہ جو عقیدہ ان کا، اس کے مطابق ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، وہ چند ہوں لیکن ایک کسی درجے میں موجود ہیں۔ اور بھائی ہماری زندگی امام مہدی آئیں یا نہ آئیں، جس کی موت آ گئی اس کا تو معاملہ ختم ہو گیا نا، کیا پتہ کس وقت موت آ جائے، آج ہی آ جائے۔ تو کم سے کم اپنے عقیدے کو ہم ٹھیک رکھیں، کم سے کم اپنی سوچ کو ٹھیک رکھیں، اپنی فکر کو، اپنے ارادوں کو تو ٹھیک کریں۔ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ پھر
پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے دعائیں کرنا، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اگر ہم ان کے لیے کوئی مالی مدد کر سکتے ہیں، جیسے آج کل فلسطین کے لیے یہ دارالعلوم کراچی والے بھی جو ہے وہ پیسے جمع کر رہے ہیں عطیات، اور بیت السلام کراچی کا ایک بڑا ادارہ ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہوں گے، تو مستند لوگوں کو ہم کچھ نہ کچھ اپنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں نا۔ ایک اور چیز وہ بڑی مشکل ہے، ہم کیا کریں، ہم کھانے پینے میں ذرا سادگی پر آ جائیں، ان چٹخاروں کو چھوڑ دیں، ملٹی نیشنل کمپنیز کی چیزوں کو ذرا ختم کریں، آہستہ آہستہ نکالیں اپنی زندگیوں سے، ذرا زبان کے چٹخارے چھوڑنے پڑیں گے۔ ہمیں تو ہر کھانے کے ساتھ کوئی نہ کوئی سافٹ ڈرنک چاہیے ہوتا ہے، اس کے بغیر ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ تو بھئی یہ معلوم نہیں کتنا وقت ہے تو ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو لے کر آئیں، سادگی کو لے کر آئیں، اور اللہ سے مانگتے رہیں یا اللہ اگر ان کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہے تو پھر ان کی معیت میں شہادت عطا فرما، اور اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یا اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں لکھ دیں۔ اور یہ فکر صرف اپنی ذات تک نہ محدود رکھیں، اپنی اولادوں کو بھی پہنچائیں، اپنی اولادوں کو بھی یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ محبت، یہ تعلق ان کو بھی دیں۔ ہماری اولاد کی تربیت ہم نہیں کر رہے، انٹرنیٹ کر رہا ہے۔ ماں باپ اور اولاد آپس میں اتنا قریب نہیں ہے جتنا اولادوں کے انٹرنیٹ زیادہ قریب ہے۔ تو اپنی نسلوں کے لیے بھی ہم فکر مند ہوں۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں پہنچ جائیں، نسلیں جدھر جاتی ہیں جائیں؟ تو اپنی نسلوں کو بھی مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، تبلیغی مراکز میں، نیک صحبت میں علماء کے پاس لائیں، ان کی دینی تعلیم کا، دینی تربیت کا، گھر میں دینی ماحول کا ہم سلسلہ شروع کریں۔ وہ تو اتنی محنتیں کر رہے ہیں اس کتاب کو پڑھ کے، اگر یقین بندے کا کمزور ہونا تو ہو سکتا ہے بندہ کہے کہ بھئی اب تو بس مسلمانوں کے بعد تباہی کے سوا کچھ نہیں، مایوس ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے مایوسی کبھی بھی نہیں ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں دین پر عمل کرنے کی بات ہے، دینداروں سے جڑنے کی بات ہے۔